بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمه. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص پوری عرب پر حکمرانی نہ کر لے، اور وہ شخص میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ باب ما جاء فی المہدی، امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ روایت آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔ علامات قیامت اور فتن کا سلسلہ کئی دروس سے آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، جس میں قیامت کی علامات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہی ہے، اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ قیامت کی علامات تین طرح سے ہے۔ ایک قسم کی جو علامات ہے وہ علامات صغریٰ یا علامات بعیدہ کہلاتی ہے، جو کہ ہو چکی ہے، گزر چکی ہے۔ دوسری قسم کی علامات علامات وسطیٰ کہلاتی ہے، اور تیسری قسم کی علامات وہ علامات قریبہ یا علامات کبریٰ کہلاتی ہیں، جو قیامت کے بالکل قریب ہوگی۔ علامات کبریٰ جو ہے بڑی علامات، قیامت کی بڑی نشانیاں یا علامات قریبہ، اس میں سے خروج دجال ہے، ظہور مہدی ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، خروج دابہ ہے، یاجوج و ماجوج کا نکلنا ہے، اور مختلف بعض علامات ہیں۔ تو علامات کبریٰ کا بیان چل رہا ہے، جس میں گزشتہ کئی دروس میں خروج دجال سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ آج کے درس سے علامات کبریٰ میں سے بڑی علامات میں سے دوسری علامت جو ظہور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، اس کا بیان انشاءاللہ شروع ہوگا، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا عقیدہ ظہور مہدی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اسی طرح حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، نسب، تعارف اور ظہور مہدی کی علامات، انشاءاللہ ان سب پر بات ہوگی۔ آج کے درس میں جو بات بیان ہوگی یا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عقیدہ ظہور مہدی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو علامات قیامت میں سے ایک علامت وہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور بھی ہے، اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور پر بھی ہم اس طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح خروج دجال پر ایمان رکھتے تھے کہ دجال کا خروج ہوگا اور وہ فتنہ فساد پھیلائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ہمارے عقائد میں سے ہے کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ بھی قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ قرآن کریم کی روشنی میں آپ حضرات یہ بات سمجھ لیں کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بالکل صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں تو موجود نہیں ہے، لیکن بعض ایک دو آیات ایسی ہیں کہ جس میں حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، اور اس کو علماء نے نقل بھی کیا ہے ان آیات کو، جس میں سے ایک آیت قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تو لہم فی الدنیا خزی، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر ہیں، وہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہود اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے لیے دنیا میں جو رسوائی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے متعلق مختلف مفسرین سدی، اکرمہ اور وائل، ان حضرات کے نزدیک اس کی تعبیر ظہور مہدی سے کی گئی ہے کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے رسوائی ہوگی۔ تو یہ رسوائی جو ہوگی یہ کس طریقے سے ہوگی؟ یہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کے ذریعے سے ہوگی۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا۔ تو اس آیت کے تحت بھی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 12 خلفاء والی روایت ذکر کی ہے، طویل روایت ہے، جس میں 12 صالح خلفاء کا تذکرہ ہے، اور ان 12 صالح خلفاء میں 4 تو حضرات خلفاء راشدین بھی ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، بعض بنو عباس کے خلفاء ہیں، اور ایک امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ تو یہ 2 آیات آپ حضرات کے سامنے وہ ذکر کی گئی جس میں اشارتاً مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ دیکھ لیں تو ایک تو ترمذی شریف کی جو روایت آپ حضرات کے سامنے ابتدا میں پڑھی گئی، ایک وہ روایت بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی کہ جب تک اہل بیت میں سے ایک شخص پورے عرب پر حکمرانی نہیں کرے گا اور وہ شخص میرا ہم نام ہوگا۔ اب آگے جب تفصیل تعارف آئے گا تو اس میں آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے اصل۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا ہی ہم نام ہوگا اور میرے ہی خاندان میں سے ہوگا۔ تو اس میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی یہ میری آل میں سے ہوگا، میرے خاندان میں سے ہوگا، اور بنو یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی یہ مجھ سے ہوگا اور کھلی پیشانی والا ہوگا، طویل اور باریک ناک والا ہوگا، اور وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ زمین اس سے پہلے ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی، اور 7 سال تک زمین پر اس کی حکومت ہوگی۔ اسی طریقے سے جمع الفوائد میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پشت سے ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، اور وہ نبی کے ساتھ اخلاق میں مشابہ ہوگا لیکن جسم میں مشابہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمانے کا ایک دن بھی باقی ہوگا قیامت سے پہلے، اگر ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ پاک اس ایک دن میں بھی میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی پیدا فرمائیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ تو اس ایک شخصیت سے مراد حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں مہدی پیدا ہوگا اور وہ 5 سال 7 سال یا 9 سال تک حکومت کرے گا۔ تو یہ کچھ احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے آئیں جس میں بالکل صراحت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ظہور امام مہدی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ امام مہدی قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔
تیسرے نمبر پر آپ عقائد کی روشنی میں بھی اس کا جائزہ لے لیں کہ ظہور مہدی یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے۔ چنانچہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور یہ برحق ہے اور بالکل صدق ہے، سچی بات ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح التعلیق الصبی جو ان کی عربی کی شرح ہے، اس میں امام سفارینی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ امام سفارینی فرماتے ہیں کہ ظہور مہدی کی روایت اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ تواتر معنوی کے حد تک پہنچ چکی ہے، اور یہ بات علماء اہل سنت کے درمیان اس درجہ مشہور ہے کہ وہ ان کے عقائد میں شمار ہوتی ہے، گویا کہ یہ ہمارے عقیدے میں شمار ہو گئی کیونکہ احادیث مبارکہ تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طریقے سے بذل المجہود میں جو ابو داؤد شریف کی عربی شرح ہے، علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا حاصل معنی یہ ہے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھیجا جانا یہ مؤکد اور یقینی بات ہے، اور ایسا ہونا یہ یعنی لازمی ہے، ضروری ایسا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقائد الاسلام میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور یہ اخیری زمانے میں برحق ہے اور سچ ہے، یعنی ان کا ظہور ہوگا، اور اس پر اعتقاد بھی ضروری ہے، عقیدہ رکھنا ظہور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر متکلمین کی آراء بھی آپ حضرات سن لیں۔ ظہور مہدی کے عقیدے سے متعلق متکلمین کیا فرماتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں فرماتے ہیں کہ وہ احادیث جن سے ظہور مہدی کے لیے استدلال کیا جاتا ہے وہ صحیح ہے تمام احادیث۔ اسی طرح امام سفارینی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی تذکرہ ہوا، اپنی کتاب شرح عقیدہ السفارینی میں ظہور مہدی کے مسئلے پر سب سے طویل کلام انہوں نے فرمایا ہے۔ ان کے عقائد کی کتاب ہے، یہ متکلمین میں سے ہے، اور طویل تفصیل اور بحث کے بعد لکھتے ہیں کہ یعنی خروج مہدی پر بہت سی احادیث دلالت کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ روایت تواتر کے درجے تک اور تواتر کے حد تک پہنچ چکی ہے، لہٰذا خروج مہدی پر ایمان لانا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح سے وہ زمین پہلے ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوگی تو یہ ظلم و ناانصافی کو ختم کر کے زمین کو یعنی عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں گے۔ اسی طریقے سے علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فیض القدیر میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو یہ آپ حضرات نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، جس میں اشارتاً یہ بات مذکور ہے مفسرین نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے وہ آیات، اسی طریقے سے بخاری ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور دوسری احادیث کی کتب کی احادیث آپ حضرات نے سنی جس میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے عقائد کی روشنی میں اور متکلمین کے اقوال کی روشنی میں یہ بات آج کے درس میں آپ حضرات پر واضح ہو گئی کہ ظہور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا اعتقاد رکھنا لازمی ہے، اور یہ احادیث میں اتنے تواتر کے ساتھ ہے احادیث کہ اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، گویا کہ یہ ہمارے عقائد میں سے ہے۔ جس طرح ہم دجال کے خروج پر ایمان رکھتے ہیں نا، ہر صاحب ایمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال نے نکلنا ہے، اسی طرح ہمارے یہ بھی عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہوں گے۔ اب امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ کیا ہوگا، ان کا نام کیا ہوگا، نسب اور خاندان کیا ہوگا، کہاں پر ظاہر ہوں گے، کس وقت ظاہر ہوں گے،
یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں بیان کریں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.